کیا تو میں پہلے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد تمام امت کو پیش کرتا ہوں، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے بعض بھائی بہن بہت ہی اس مقام پر بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہ ایک قرآن پڑھا صرف میری دادی کے لیے، ایک قرآن پڑھا صرف امی کے لیے۔ ایسا نہ کریں، آپ وسعت پیدا کریں اپنے ذہن کے اندر۔ جتنے آپ کے رب کی قدرت وسیع ہے، اس کے خزانے وسیع ہیں، ویسے ہی آپ ذہن کو وسیع کریں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی آپ ثواب ایصال کرنا چاہیں اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں۔ یعنی یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما لے، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دیں۔ علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر ثواب ایصال کرنا چاہتے ہیں وہ ہر عمل کا کر سکتے ہیں، فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو۔ اور دیگر علماء نے فرمایا کہ یہ تمام جتنے بھی لوگ جن کو آپ نے ایصال ثواب کیا ہے، سب کو آپ کا عمل کا ثواب مکمل ملے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نہیں ملے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک قرآن کو 10 کو بخشا ہے تو سب کو ایک ایک قرآن ملے گا، اور بخشنے والے کو 10 قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے بالکل بخل نہ کریں، وسعت کے ساتھ۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ، جیسے سب کو ایصال ثواب کر کے کہیں، اور خاص طور پہ میری والدہ کو ثواب پہنچا دیں۔ چلو تخصیص کے ساتھ آپ نے خاص کر کے ذکر کر دیا، لیکن سب کو ایصال ثواب کریں، سب کی تعداد کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور سب تک مکمل ہدیہ پہنچے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، یہ احادیث کا نچوڑ جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، یہ علماء کرام سے نچوڑ ہم تک پہنچا ہوا ہے، تو کیوں ہم سستی کریں، کیوں بخل سے کام لیں؟ ایصال ثواب کریں پوری امت کو، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ملے گا۔